اس شریعت مکمل ہو گئی. آپ نے جو بات کری کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایک جگہ جمع کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا اس بات کو. ہاں یہ حجت الوداع کے موقع پر. ہاں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ جتنے صحابہ موجود سب نے کہا آپ نے صرف پہنچایا نہیں، آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا. مطلب وہ جو کام آپ لے کے آئے تھے وہ برابر بتائے بھی اور سکھا بھی دی. وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ 1425 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں کے دور میں جب آپ 60-62 سال کے تھے، جب آپ کا وقت جانے کا صدی قریب تھی، تب کتنے مسلمان تھے؟ اس کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ تھے وہاں پہ موجود تقریباً. اس کے 10 سال بعد آدھی دنیا کیسے چلی گئی؟ اپنے آپ ہو گیا تھا اور اس میں کوئی مخالفت نہیں ہوئی. اور آج سے 100 سال پہلے 2 عالموں کے بیچ کی لڑائی کو عوام الناس جو اس پر قتل و غارت کر رہی ہے، مسجدوں سے نکال رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہیں. اور آپ میری بات کتنے بھی اچھے انداز سے ثابت کر دو، میں مانوں گا تب نا. منا کے دکھا دو مجھے، مان جاؤں پھر کہنا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا معاملہ نہیں، انا کا مسئلہ ہے. آج بھی بن گیا. جو بات شروع ہوئی تھی انا کے مسئلے سے، جو مشرکین مکہ کے پاس کیا تھا؟ انا کے پیچھے کی لڑائی تھی وہ تو پوری، اور وہ سمجھتے بھی تھے. جنگ بدر میں جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے تھے تو ایک طرف جو شہید ہوئے تھے ان کی بھی روح تھی، اور ایک طرف جو خلاف میں لڑے تھے ان کی بھی. فرشتے ان کو ملامت بھی کر رہے تھے، مجھے کیا سمجھ میں آئی، گھر سے لڑ لیتا. یہ انا کا مسئلہ یہ آگے چل کے بڑی جنگ میں بدل دے گا. اور ایک طرف یہ اچھے خاصے مطلب یہ پیروی کرنے والے یہ تو جائیں گے، یہ وہ بھی جائیں گے. اصل میں کیا ہے نا، جو معاملہ ہے یہ دیکھو 2 قسم کا معاملہ، اس کو سمجھنا پڑے گا نا. ایک عوام الناس ہے، علماء کی لڑائی سے اس کا کیا لینا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی، ایک بچہ، میرا بچہ ہے، میں نے جو ہے میرے 4 بچے ہیں تو میں نے چاروں کو مدرسے میں بھیجا. ایک میں نے مدینۃ العلوم میں پڑھایا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مدنی ہوں. کیا ہے؟ میرا نام عاصم مدنی ہے. دوسرے بیٹے کو میں نے عمر کو جو ہے دیوبندی مدرسے میں بھیج دیا تو وہ کہنے لگا میرا نام عمر دیوبندی ہے یا قاسمی ہے. ایک میں نے بھیج دیا ندوہ، اس نے کیا کہا میں ندوی ہوں. ایک کو میں نے بھیج دیا بریلوی، انہوں نے کہا بولا میں بریلوی ہوں. تو یہ تو میں یہ کہہ رہا یہ اس میں سب میں غلط کیا ہے؟ یہ تو سب ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کا ٹیگ ہوا نا، لیکن میں اس کا باپ ہوں، میں کیا لکھوں اس میں؟ میں کون ہوں؟ اور اس کا بیٹا کیا لکھے گا؟ تو میں کہہ رہا ہوں انجینئر کا بیٹا خود اپنا پیدا ہوتے ہی ساتھ اس کو بھی انجینئر لگ جائے گا. تو یہ دیکھو یہ دین تو نہیں تھا نا، یہ شریعت تو نہیں تھی نا. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے اس سے ان کا چینج کچھ نہیں ہوا. یہ فالو تو وہی بخاری کر رہے ہیں نا، وہی بخاری شریف کر رہے ہیں، وہی ترمذی کر رہے ہیں، اور وہی مسلم کر رہے ہیں. اور جو جمع حدیثوں کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں، تو یہ آخر دین تو وہیں سے آیا ہے نا. تو اگر کوئی آدمی ان جھگڑوں پر، میں کہہ رہا ہوں یہ چاروں مل کے بحث کریں. نہیں تو یہ ہے تو ٹھیک، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں اس طرح کے نام دے کے، اور یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی بار یہ فیک لڑ رہے ہوتے ہیں صرف کیونکہ ان کی واہ واہی ہوگی نا، ہے نا. اچھا عوام کے پیچھے بہت بڑی پبلک ہے جو بیوقوف ہے، ان کو لگے گا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ورنہ ان کو کون جانے گا، ان کو کون جانے گا. اور کل ملا کے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے کی لڑائی ہے. بالکل اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، اس سے گھر بھی تو چلانا ہے. اچھا عوام بھی اتنی بگڑی ہوئی ہے نا، ایک بڑی بحث کے بعد 25 ہو جائے گا. اچھا عوام بھی اتنی بگڑی ہوئی ہے بھائی. میں ابھی یہی کٹنی کی بات کر رہا ہوں. اب ساتھی بیٹھے ہوئے 4 ساتھی، اور بیٹھ کے چل رہی ہے بات کہاں کی؟ فلسطین کی بات چل رہی ہے، مسجد الاقصی کی بات چل رہی ہے. فلاں صاحب جو اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور فلاں ملک جو ہے یہ کر رہا ہے، ایران نے اتنی مثالیں داغ دی، اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی. تو یہ جو بحث کرنے والے تھے نا 8-10 میں ایک اٹھا نماز پڑھنے چلے گیا، اور باقی لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ پورے وہ حملے کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. ہاں وہی چل رہا ہے.
अच्छा, भाई इनको भी पता है कि इनकी बात से होना वाला कुछ नहीं है। नहीं, कुछ होना नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी आखिरत तो जाया कर दी ना। जाया कर। ये क्यों कर दी है भाई? नमाज तो छोड़ दी आपने, जबकि जरूरी क्या था कि आप सब छोड़ के नमाज पढ़ते और वहां पर अल्लाह के सामने रोते और अल्लाह से मांगते, उनके लिए भी दुआ करते, जो दुनिया से चले गए शहीद हो गए उनके लिए दुआ करते, तो शायद कोई काम बनता। लेकिन आवाम क्या कर रही है कि आज मुसलमानों का मशगला हो गया है, दीन समझते हैं उसको, और बल्कि फिरकों की बात करना, फिरकों पे बहस करना, रातें गुजर जा रही हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। गैरत मर गई। हाँ, गैरत, चाहे ये कमाने को देख लो, चाहे इबादत में देख लो, ये जो कहते हैं वो वही नहीं कर पा रहे। अपना कमिटमेंट अगर हर इंसान पूरा करने लग जाए ना, मैंने फला साहब को याद ये बात बोली है, उसको पूरा करना, तो अपने आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर चेंज होगा और वो मुंह से बोलने में भी सोचेगा कि मैं हाँ करूँ कि ना करूँ। गैरत हकीकत है। गैरतमंद इंसान वो होता है जो अपने आप से झूठ नहीं बोलता। लोगों से तो बात की बात है, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये काम सही है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उससे मुंह चुरा रहे हो, नजरें चुरा रहे हो, या काहिली हो सकती है इसके पीछे, या फिर हमें ये कुल मिला के जो मसगले हैं ना, ये बेगैरती वाले हो गए, बेगैरती नहीं वाले। दीन की बात नहीं कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं कर रहे हैं, और अमल की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है अमल की बात नहीं हो रही। तो होटलों में बैठते हैं रात में देर रात, ये क्यों बैठते हैं? इनको पता है ना घर जाएंगे जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा, जिम्मेदारियों से बचने की जगह ऐसे 4-5 फ्री फोकट के दोस्त बना लो, इनके साथ बैठो बढ़िया, जब सब सो जाए तो धीरे से कर। जबकि ये वक्त था कि आखिरत बनाने पर मेहनत करी जाती, आखिरत के लिए एक जखीरा तैयार किया जाता, जिक्र अज़कार में वक्त गुजारा जाता, मस्जिद को आबाद की जाती और आबादी की मेहनत भी करी जाती। इसके अलावा भी बहुत सारे जी, दीन सिर्फ इतने पे नहीं आपको रोक देता, आपके पास बेशुमार काम है। हाँ, हम तो नमाज रोजे में भी महदूद हो रहे हैं, महदूद हो रहे हैं। लेकिन ये भी इंतहा नहीं थी। अच्छा, अल्लाह ताला को मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए जन्नत के वो दे रहे हैं, अल्लाह ताला ऑफर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ऑफर हूरों के बारे में बयान कर रहे हैं, ये बंगले। करोगे तो ये दूंगा। उसके बाद हम इतने बेकार ढोर किसी की कौम है जो उस पे भी नहीं चाह रही, और जबकि इसी के बिलमुकाबिल आप हम कितना भी अंग्रेजों को और इनको गलत कह लें, इन्होंने एक चीज अच्छी की है, ये वेल सिविलाइज्ड, ये इनके अंदर इनको कोई वो नहीं मिल रहा है, चाहे जितने भी ऐसे अकीदे हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से तो है नहीं, कुरान में है, उसके अलावा तो ये सारे इनके मन गढ़ा है, लेकिन ये फिर भी इतने आगे हैं उनमें, उनकी पैरवी करने में कि ये उनसे डरते हैं। हमको तो अच्छा, स्टडी करने में भी ना ये लोग आगे हैं। स्टडी देखो अभी क्या हो रहा है, एक अजीब चीज मेरे दिमाग में आई एक दिन कि जो गैर मुस्लिम हैं ये लोग डिपेंडेबल हैं किसके ऊपर? अपने बाबाओं के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर है, अपने संत के ऊपर है, अपने गुरु के ऊपर है, जो जिसको भी मानते हैं, हाँ, ये उनके ऊपर डिपेंडेबल है। जबकि मैं अभी एक जन से बात हो रही थी मेरी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने ये बोला कि भाई आप अपने आप को धार्मिक बनाना चाहते हो? तो बोले हाँ मैं धार्मिक बनना चाहता हूँ। मैंने बोला आप स्टडी क्यों नहीं करते हो? आप जो है स्टडी क्यों नहीं करते हो कि अगर आप किसी मजहब को फॉलो कर रहे हैं तो उस मजहब की सत्यता को देखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? किताबों से देखिए। आप कह रहे हो हमारे पास धर्म ग्रंथ है, तो आप पढ़ते क्यों नहीं धर्म ग्रंथ? मैं कह रहा हूं कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूं, तो कुरान हिदायत की किताब है, फिर मैं कुरान की तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहा हूं? आप से बोले मैं सूरे मोमिनीन ना पढ़ूं और पूरी कुरान बार बार पढ़ूं और मेरा एम हो कि मैं अच्छा मुसलमान बन जाऊं या अच्छा ईमान वाला बन जाऊं, तो क्या मैं सूरे मोमिनीन छोड़ के बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी किताब ही है। हमारे साथ यही हो रहा है, जहां से हमें शिफा हासिल होगी वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप हमको बाकी दीगर इसके और भी वजीफे बता दो, वो हम कर लेंगे, लेकिन जिससे मसला हल हो, जो तहज्जुद, आपके कितने भी मसले हैं आप एक बार मांगो, जब अल्लाह का दरबार लग रहा है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस टाइम मांगो मुझसे, इस टाइम बात करो, तब इंसान नहीं जाता। अच्छा, तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसके रुकू में भी दुआ मांगी जा सकती है, कयाम में दुआ मांगी जा सकती है, सजदे में खास ऑफर है उसी के लिए। तुम्हें जो वो एक तरह का मेंटल क्लिनिक है, वो मेंटल क्लिनिक, आपके दिमाग की और दिल की सारी ख्वाहिश रख दो आप और सारी भड़ास निकाल दो, अल्लाह से मांग लो, ये चीज मेरा फंसा है, ये नहीं हो रहा है, ये परेशानी है,
चाहिए, نماز کے اندر بھی مانگے، نماز کے باہر بھی مانگے. آپ کو کوئی نہیں دیکھنے والا اس ٹائم کہ آپ کیا کر رہے ہیں. باقی ٹائم تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں ہے یا کہاں اسی لیے اکیلے پن کی نماز ہے وہ. اکیلے اللہ کے سامنے اللہ ہے اور آپ ہیں، اور اللہ کہہ بھی رہے کہ میں کتنے قریب ہوں، اللہ میں آپ کے سرک سے بھی قریب ہوں. ہم اس سے اتنے دور ہو گئے ہیں، دور ہونے اچھا کی تہجد تو بھول سا گئے یار. بول سکے فرض نہیں ہو اچھا نوجوان تو معلوم ہے نا، تہجد تو چھوڑو، نوجوان تو فجر بھی بھول گئے، 10-11 بجے اٹھ رہا ہے. فرض نماز ہی نہیں ہو پا رہی نا. تہجد تو وہ پھر اس کو وہ الگ کیٹیگری میں ڈال دو. اچھا کیا سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. علم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو ہماری عبادت کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے علم نہیں تھا تو 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کی لوگ. علم آیا بات آپ نے تو بولی. سمجھ میں آ گیا کہ اچھا مؤکدہ کتنی ہے، اچھا غیر مؤکدہ کتنی ہے. مطلب علم آ رہا ہے تو عمل اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے نا یہ علم کی سونامی کا دور چل رہا ہے. علم مطلب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں. لوگ مطمئن ہوئے جا رہے ہیں اپنے عمل پہ مطمئن. یہ تو پکڑ کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ سارا سسٹم نا، یہ کیا ہے، ہمارا جو ڈیلی روٹین بگڑا ہے، یہ نہ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، رات تک جگنے والے بن گئے، موبائل دیکھنا 1-1.5 بجے. اچھا یہ موبائل جو ہے نا، ایک دن میرے دل میں خیال ہے موبائل نا انسان کا پکڑ کا ذریعہ زیادہ بنے گا مسلمان کا. معلوم کیوں؟ یہ موبائل میں ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. موبائل میں ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، اس میں حدیثیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اچھا پوچھو کہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ٹیب کیوں لیا تو اس میں دینی کتابیں پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے. سیو ضرور ہے، باقی چیزیں وہ تو ہم بعد میں کر لیں گے. دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک نوجوان، وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب ملے، وہ بیچارے ایک مفتی صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ حضرت جو ہے میرے بھائی کے بارے میں آپ سے مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی کا کیا بنے گا. اور وہ بیچارے رو رہے تھے بہت زیادہ. تو انہوں نے بولا کہ آپ کے بھائی تو بہت نیک تھے، بہت دیندار تھے، اور وہ تو انشاءاللہ ان کو جنت ملے گی، جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. وہ آپ بالکل گھبراؤ نہیں، دلاسا دے رہے تھے. تو کہنے لگے آپ کے یہ دلاسا سے میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہو رہا. بولے کیوں؟ بولے میرا جو بھائی تھا جب اس کا انتقال ہوا تو مجھے اس کا موبائل ملا، اور اس کے موبائل میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے کہ اللہ اس کا کیا بنے. تو آج نوجوان کو کتنا ڈرنے کی بات ہے کہ موبائل ہے اس کے پاس، وہ دیکھ کیا رہا ہے، موبائل میں کر کیا رہا ہے. کیا اس سے علم حاصل کرنے کی ایک مشین بن گئی تھی؟ وہ تو ایک ان پڑھ آدمی بھی سارا علم حاصل کر سکتا ہے. ایک ایسی چیز بھی بن گئی ہے موبائل. مطلب میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں موبائل کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو اس پہ تو وہ تمہارے لیے بوال بنے گا. یا تو اس کو چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کا استعمال صحیح کیا جائے. جی جی جی. اور دینی کتابوں میں محدود، اس میں بھی محدود ہو گیا. قسم خدا کی اتنی کتابیں اور ہمارے بڑوں کے ایسے واقعات اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، میں کہہ رہا ہوں پوری زندگی گزار دے آدمی اس پہ. آپ کوئی اچانک تو مسلمان ہیں، آپ شروع سے مسلمان ہیں، آپ کتنے آپ عربی لینگویج یہ پڑھنے کی تو آپ کو مہارت حاصل ہے، سمجھنے کی کتنی مہارت آپ نے. سب کو سوال کرو تو یہاں آ کے رک جاتے. چلیے ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ملا، ہم نے کیا کیا، ماحول نہیں ملا تو پھر ہم نے اس ماحول کو پانے کے لیے کیا. میرے کو نہیں ملا ماحول. اچھا یہ ایک واقعہ یاد آ گیا میرے کو. ایک جو ہے گاؤں کا آدمی تھا، بدو، گاؤں کا بدو آدمی تھا. تو وہ جو ہے نا بچپن میں 12-13 سال کا جیسے تھوڑا سا آدمی بالغ ہوتا ہے، وہ بالغ ہوا تو اس کو دماغ میں یہ آیا کہ یار میں انسانوں سے دور چلا جاتا ہوں. تو اس نے جو ہے نا وہ کیا کیا، اس نے کہ وہ ایک پاس میں ایک چھوٹا سا جنگل تھا، اس میں چلا گیا اور اس میں جا کے اپنے ایک ٹپریا بنا لی، ایک رہنے کی جگہ بنا لی اور وہاں رہنے لگا. وہ تو وہاں کا کند مول وغیرہ کھاتا رہتا تھا، کاندے واندے خود کھاتا رہتا اور وہیں اپنی زندگی گزار رہا تھا. ایک بار کچھ شہر کے لوگ گھومنے نکلے وہاں، اس میں سے ایک کو اس نے کیا کر لیا، دبوچ لیا اور اس کو اس نے مار دیا، جان سے مار دیا. تو جو باقی لوگ بچے 3، وہ لوگ واپس آئے، واپس آ کے انہوں نے FIR کروائی پولیس چوکی میں. پھر پولیس چوکی والے گئے اور اس کو پکڑ کے لائے، وہ کندمول کھانے والے کو، اور لے کے آئے. پھر اس کی کورٹ میں پیشی ہوئی. پہلے اس کو جیل میں رکھا، پھر کورٹ میں پیشی ہوئی. تو جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا، کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھے سزائے
موت دی جائے گی، تجھے جو ہے عمر قید دی جائے گی، اور فلاں 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 دفعہ اور فلاں فلاں اس کے دھاراؤں کے ساتھ تجھے جو ہے یہاں پر جو ہے سزا دی جائے گی. تو وہ کہنے لگا کہ جج صاحب مجھے نہیں معلوم تھا، اور مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، اور میں جو ہے میں اس بات پر بڑا نادم ہوں، میں بڑا افسوس میں ہوں، لیکن میں تو 13 سال کی عمر میں شہر چھوڑ کے گاؤں چھوڑ کے اور میں تو جنگل میں رہنے لگا تھا، تو لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی، ماں باپ کو قتل کر دیا، ہاں، جج صاحب کے سامنے کھڑے، جج صاحب بولے کچھ کہنا ہے تو کہہ رہا جج صاحب میں کہا تو مجھ پہ دیا کرو. ہاں مجھ پر دیا کرو. تو اچھا یہ بتائیے، اب جج صاحب جو ہے یہ دیکھ کے کہ تو بچپن ہی میں جنگل چلا گیا تو چھوڑ دیں گے اس کو سزا دی جائے گی. نیم بنا دیے گئے، نیم آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کا میٹر ہے. نیم تو اب یہ بتائیے کہ کوئی مسلمان دنیا سے اس حال میں مر جائے جس میں زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور جب پوچھا جائے گا اس سے، ایک تو یہ ہو گیا چلو آپ نے نہیں کیا، دوسرا آپ سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، اس کے لیے بعد والوں کے لیے کیا کیا؟ اگر وہ بندہ بعد والوں کے لیے ہی کچھ کر جائے تو کم سے کم ایک اس میں کیٹیگری میں تو آئے گا کہ ہم کرنے والوں میں سے تھے. آخرت میں جو معاملہ پھنسے گا مستقیم بھائی، وہ اسی میں پھنسے گا کہ تم سیکھنے کی کوشش بھی تو نہیں کی. ماحول غلط، سب غلط، تم نے کیا کیا؟ اصل میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے بھی عمل کرے اور اس کی دعوت لے کے پھرے، دوسروں کو بھی دعوت دے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننے کی جدوجہد کرے. اصل میں مسلمان کے ساتھ دو چیزیں، اس کے دین میں نہ چلنا ایک جرم ہے، لیکن اس کے نہیں چلنے کی وجہ سے جو پیچھے لوگ رک رہے ہیں وہ بھی اس کے اوپر آئے، وہ بھی اس کے اوپر آئے. ایک یہ نہیں چل رہا ہے، یہ ایک جرم ہے الگ ہے، اس کی تو پٹائی ہوئی، اس سے نہیں بچ سکتا. لیکن کچھ کر کے آپ بچ سکتے ہو، تھوڑا سا کر کے بچ سکتا ہے. کہ میں نے چلو مجھ سے تو نہیں آیا لیکن میں نے بعد والوں کے لیے تھوڑا سا. اچھا ایک چیز اور میرے سمجھ میں آتا ہے، طالب علم سے پوچھنی ہوتی ہے. ہاں، طالب علم سے میں تو سیکھ رہا تھا، تو جو سیکھنے والے سے غلطی بھی ہوتی ہے تو معافی مل جاتی ہے، یا دوبارہ اس کو وہی جو ہے جو سبق ہوتا ہے وہ سبق پھر سے دے دے تو بھائی ایک کام کرو تم کل ریوائنڈ کر کے آ جانا، پھر سے کر کے آنا، دور میں دوبارہ دور کر لو، یہ مل جاتا ہے. لیکن ایک آدمی یہ بھی کہہ رہا ہو کہ ہم کو سکھاؤ گے، ہم سے زیادہ جانتے ہو، ہاں ہم سے زیادہ جانتے ہو، تم زیادہ آپ کو زیادہ معلوم ہے، ہم سے زیادہ تو کوئی جانتے نہیں ہے. ایک تو یہ پھنسنے کا ذریعہ اس نے بنا لیا، جس نے خود کہہ دیا کہ نہیں میں. یہی ہو رہا ہے، ہمارے سخت کلامی ہمارے وبال کا ذریعہ بن رہی ہے. ہم دوسرے کو جو الزام لگا دیتے ہیں بنا تحقیق بنا سچ جانے، یہ پلٹ کے کہاں آئے گا؟ ہمارے خود کے اوپر آئے گا. کسی کو کافر کہہ دینا کیا چھوٹی موٹی بات ہے؟ پلٹ کے آئے گا اگر وہ نہیں ہوا تو. ہاں یہ حدیث پاک میں حدیث میں کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، کافر کہہ دیے کسی کو، تو وہ کفر تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. تم خود سوچو کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی تہمت ہے. یہ جو زبان کا غلط استعمال، یہ بے باکی آئی ہے، اس سے ہم اپنا ایمان کھو رہے ہیں، اپنے دل پہ مہر لگوا رہے ہیں. اچھا کسی کو نہ چھوٹا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا. میں نے ایک واقعہ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. تو فرمایا کہ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اللہ کے بڑے ولی ہیں، وہ ایک جگہ رات میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے سامنے سے، اور اس جنازے میں 3 مرد اور ایک عورت لے کے جا رہی ہے جنازے کو. بولے میں دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں آگے بڑھا تو جس شیرے کو عورت نے تھام رکھا تھا وہ شیرہ میں نے اپنے کندھے میں لے لیا، اور پھر ہم لوگ گئے اور جا کر اس کا جو ہے تدفین کروایا. اس کو تدفین کروانے کی جنازے کی نماز ہوئی، تدفین کرایا، پھر میں واپس آ گیا. اللہ کے ولی جو ہوتے تھے، بزرگ جو ہوتے تھے، زیادہ سوال جواب نہیں کرتے تھے. جیسے اپنے لوگ پوری تحقیق کریں گے، ہاں آگے بڑھے، اور زیادہ تر اللہ کے لیے کرتے تھے. اکثر ان کا یقین یہی ہوتا تھا اور اخلاص کے بڑے اعلیٰ معیار میں تھے، تو وہ زیادہ تر ہاں نام بھی بتانا پسند کرتے تھے. ہاں تو کیا ہوا، وہ آ گئے، واپس آ گئے. انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی حسین جمیل
ایک نوجوان جو ہے جنت میں تفریح کر رہا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں وہی ہوں جس کے جنازے میں آپ شریک ہوئے تھے۔ کہنے لگے میں نے بڑا عجیب چیز دیکھا کہ 3 مرد ایک عورت تمہارے جنازے کو لے کے جا رہے تھے۔ کہنے لگے ہاں ہاں، وہ جو میرے والد تھے اور 2 بھائی تھے اور ایک میری ماں تھی جو مجھے لے کے جا رہے تھے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، چوتھے تم بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہیں 3 لوگ لے کے جا رہے تھے تمہارے جنازے کو؟ کہنے لگے میں مخنث تھا۔ میں کیا تھا؟ خواجہ سرا۔ خواجہ سرا سمجھتے ہیں آپ؟ میں خواجہ سرا تھا، مخنث تھا، ہاں ناپنسک تھا میں، ہاں یہ کہا جائے تو انہوں نے کہا میں خواجہ سرا تھا، تو لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور مجھے اتنا ذلیل سمجھا، اتنا حقیر سمجھا، اتنا حقارت کے ساتھ دیکھے مجھے کہ لوگ میری میت میں بھی شریک ہونا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حقارت کی وجہ سے میری مغفرت کر دی، مجھے جنت میں پہنچا دی، کہ یہ میری بنائی ہوئی مخلوق تھی، میرے بنایا ہوا انسان تھا، تمہیں کون اختیار دے رکھا تھا کہ تم ان کو حقیر سمجھو؟ ہاں، تو اصل میں ہمیں تو اس چیز کا بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا کر لی، ہم نے اس کو کوالٹی سمجھتے ہیں، تنقید کرنا، اعجاز سمجھتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، جبکہ کمنٹری کرنے والوں سے ڈھیروں دنیا ڈھیروں بڑی، اس لیے جو ہے والے لوگ آج بھی بیچارے نہیں مل رہے۔ آپ دیکھ لو کمنٹری کرنے والوں سے ڈھیر لیکن کام کرنے والے ایکچوئل میں تو اصل میں دیکھو کیا ہے، کوئی جب علماء کرام کو بھی سنتے ہیں نا تو اصل میں ہر چیز جو ایکسپریشن کے لیے ہوتی ہے، آج کل سارے علماء اپنی تحریک کو بھی پروموٹ، وہ کوئی نہ کوئی آیت کو یا حدیث کو توڑ مروڑ کے لے جاتے ہیں اپنی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، دیکھو ایک ہی نظریہ سب کا ہو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کو ان خلفساد جھگڑوں میں نہ لڑایا جائے، کہ کوئی مسجد سے نکالے دے رہا ہے، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مطلب کسی سے سلام کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ برابر رہ رہا ہے، ان کے ساتھ کام کاروبار کر رہا ہے، ان کے ساتھ سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ان کی شادیوں میں جا رہا ہے، ان کے میں کہہ رہا ہوں مرنے جینے میں بھی جا رہے ہیں، اور خلط ملط ہو رہا ہے، اور پھر مومنوں سے دور کروا رہا ہے مسلمانوں کو، تو آپ مسلمان کون باقی رہے؟ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں ہاں تو جو کتابوں میں مسلمان ان سے میل کیوں نہیں مل سکتا، یہ الگ کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ مطلب سوچنے کی بات ہے، مطلب ہر نوجوان اس چیز کو سوچے، ہر کوئی سوچے۔ ایک تو ہمارے بیچ 2 الگ الگ عقیدے ہیں، جیسے 2 عقیدوں کے بیچ میں کتنا اختلاف ہونا چاہیے۔ اچھا اختلاف علماء میں ہو تو میں تو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء میں اتنا اختلاف ہو کہ جس سے ہماری جو ہے ملاقات کی تو گنجائش رہے، کچھ ملاقات کی یا آگے کی کچھ گنجائش رہے، یہاں تو وہ گنجائش ختم کی جائے، یہ صرف ایک کی نہیں ہے۔ اچھا آنے والے ٹائم میں دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے، ہاں یہ سب کا میٹر ہے، سب کا میٹر ہے، اہل سنت اور شیعہ میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی ایک آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ جو آپ اگر دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے پاس مسلم ملک ہوگا تو میں زیادہ اچھے چلا لوں گا، تو وہ تو ہے اپنے آس پاس، چلا پا رہے ہیں؟ چلا نہیں پا رہے، نہیں چلا پا رہے۔ کچھ ملک تو اسلام کے نام پر ہی بنے تھے، وہ اسلام کے نام پر قائم نہیں ہے، قائم نہیں، ان کے لوگ خود ان سے آزادی مانگ رہے ہیں، ان کے لوگ خود ہی ان سے آزادی اصل میں معلوم کیوں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے حکم پر ملک کو نہیں لایا، اصل میں قرآن ہی سمویدھان ہے، اور قرآن کو ایفیشیٹ جس دن کر دیا جائے گا، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے سامنے کھڑے نہیں ہوگا آ کے یہ نہیں کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ بے انصافی کر دی۔ اگر قرآن کے حساب سے مسلمان چلنے لگے تو کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان کے پاس شکایت کرنے نہیں آئے گا، اور کسی حاکم کے پاس نہیں جائے گا، کسی عدالت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ پڑوسی کا حق جو ہے قرآن کا حکم ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک گھر رائٹ ہینڈ، ایک لیفٹ، ایک سامنے ایک آگے، پھر تھوڑی وسعت بڑھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مال کم تھا تو ان کو ایک ایک گھر بولا، پھر تھوڑی مال بڑھانا تو 2 گھر کہا، پھر 3 کہا، پھر کہا 40 گھر آگے، 40 پیچھے، 40 رائٹ، 40 لیفٹ، یہ تمہارے کون ہے؟
پڑوسی ہیں. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس بات کا ڈر ہو گیا کہیں اللہ کے رسول ہماری عیال نہ بنا دیں، परिवार की जिम्मेदारी न कर. ذمہ داری نہ کریں. تو کتنا ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے اچھا، ساتھ یہ ہمارا سارے- معاملہ، یہ سارے- اور پڑوسی تو ٹھیک ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملہ خراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ہمیں ہدایتیں دی ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، فلاں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، فلاں معاملات ایسے کرنے ہیں. اس کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان کو ایک سا اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہیں. چاہتے ہیں تم پیتر میں بٹیر نہ بن، ہاں تم خود کو ہوشیار اور دوسرے کو کمزور نہ سمجھو. کوئی چیز اگر تمہارے پاس میرے ذریعے آ گئی ہے تو اس کو صحیح حق سے بانٹ دو، یا اس کو ویسا جو طریقہ ہے ویسا کرو. تو آپ اپنے آپ کو سپیریئر نہیں سمجھتے کہ میں آپ کو کل ملا کے اللہ کے نبی کے ارشادات کے اوپر لانا ہے زندگی کو، اور اس میں بھید بھاؤ نہیں ہے، کالا گورا نہیں ہے، اس میں بڑا عہدہ اور چھوٹا عہدہ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی تو جبہ نہیں پہن سکتا ہے، یا غریب مسلمان ہے تو پگڑی نہیں باندھ سکتا. یہ عالم صاحب باندھ سکتے ہیں، اور جو ہے جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، تو وہ نہیں کر سکتے. انڈیا میں دین کو لوگوں نے سمجھا، ہندوستان کے لوگوں نے دین کو اپنایا. اپنایا. اس کی بنیادی کوالٹی تھی کیونکہ اس وقت میں چرم پر کیا تھی، اس سمے چرم پر تھا، چھوا چھوت چرم پر تھا. اور جب اللہ کے ولی یہاں پہ دنیا میں ہندوستان کے اندر آئے تو انہوں نے یہ چیز کو ختم کرنے کی کوشش کری. دیگر عبادت گاہوں میں، دوسرے قوم کے عبادت گاہوں میں جانے کی انومتی اجازت نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے بہت ساری جگہ. جو جس جگہ پہ کھڑا ہو گیا وہ وہی نہ مطلب اپنے یہاں اللہ کا فضل ہے، مسجدوں میں یہ اچھا ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ اور قائم کرے. اگر کہیں پہ نہ ہو تو کوئی ٹھیلا لگانے والا اگر مسجد میں پہلے آ گیا ہے اور مجھے امام صاحب نہیں آئے تو جو وہاں کے متولی ہیں ہو سکتا ہے ٹھیلا لگانے والے کو آگے کر دیں کہ آپ نماز پڑھائیے، اور پیچھے جو وقت کا مکھ منتری اگر بھائی جان ہے مسلمان ہے وہ بھی نماز پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس مسجد میں جا کے ایک ہی صف میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ چیز تو اللہ کا فضل ہے کہ مسجدوں میں آج بھی قائم ہے. ٹھیک، السلام علیکم.